صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار، قوت و طاقت، حاکمیت، آقائیت اور آپ کی حکومت، اثر و رسوخ کے متعلق بخاری و مسلم یعنی صحیحین کی حدیث شریف سنتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت اس سند کے ساتھ مذکور ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن سعید عن قتادة ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ یہ روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے ایک اور استاد حضرت مسدد رحمہ اللہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بھی ذکر فرمائی ہے، جس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ فَضَرَبَهُ بِرِجْلٍ۔ آئیے حدیث شریف کا ترجمہ و تشریح ایک ساتھ سنتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ چاروں جبل احد پر چڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جبل احد ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور آپ کا اختیار معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ایک ٹھوکر سے احد کے زلزلے کو ختم کر دیا، تھما دیا۔ جیسے میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ معزز سامعین کرام، ایسا کائنات میں اب تک کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر زلزلے کو رکوا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور حکم دیا تو احد کا زلزلہ تھم گیا۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا تھا۔ جبل احد، احد کا پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار تھا، آپ کا حکم ماننے والا تھا۔ اگر آپ کا حکم ماننے والا نہ ہوتا تو سرکار اسے حکم نہ فرماتے اور آپ کے حکم پر جبل احد تھم نہ جاتا، بلکہ یوں ہی زلزلہ باقی رہتا۔ اور بخاری شریف کی روایت اور کسی بھی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ احد کا زلزلہ تھما نہیں تھا بلکہ جاری تھا۔ اگر احد کا زلزلہ تھمتا نہیں تو ضرور حدیث میں اس کا ذکر آ جاتا، کیونکہ پہاڑ سے زلزلے کے وقت پہاڑ سے اترنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ لیکن احد کا پہاڑ اپنے زلزلے کو اس نے روک دیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوکر مارنے پر اور آپ کے حکم پر۔ دوسری یہ بات کہ یہاں حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ تجھ پر میں بھی ہوں اور یہ 3 میرے صحابہ بھی ہیں، یہ سن کر بھی جبل احد وہاں تھم گیا آپ کے ٹھوکر مارنے سے اور آپ کے حکم سے، اور پھر ان تینوں صحابہ کی اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے باعث احد تھم گیا اور خاموش ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی حضرت عمر، حضرت عثمان باحیات ہیں۔ بہت زمانے بعد حضرت عثمان اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شہادت کی حالت میں اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ نے بتلا دیا کہ تجھ پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے کئی واقعات بخاری و مسلم میں اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور اختیار جو مدینے میں بارش کے وقت آپ نے ظاہر فرمایا تھا،
جو بارش ایک ہفتے تک مسلسل جاری تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا اختیار اور اپنی طاقت ظاہر فرمائی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔